إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ آج جو میرا موضوع ہے مومنوں کی صفات، مومن کون ہوتے ہیں، مومن کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، یہ موضوع قرآن حکیم میں پھیلا پڑا ہے۔ کئی جگہ پر مالک نے یہ اشارہ دیا ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہ مومنوں کی کیا نشانیاں ہیں۔ سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 63 64 اور 65 میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اس زمین میں بھی دفن ہونا ہے۔ یہ ہیں ایمان والے، وہ زمین پر آہستگی سے اللہ سے ڈرتے ہوئے یمشون علی الارض ہونا، آہستگی سے چلتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قالوا سلاما، یہی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اور مالک فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے جھگڑنا نہیں ہے، اگر اتنے ڈھیٹ ہو جائیں ان سے جھگڑنا نہیں ہے۔ اور سورۃ انعام میں مالک فرماتے ہیں کہ جب کوئی اتنا ڈھیٹ ہو جائے تو تم اسے اتنا تنگ نہ کرو کہ کہیں وہ تمہارے سچے مالک کا ہی انکار نہ کر دے، اسے اتنا موقع ہی نہ دو۔ جب وہ انکار کر رہا ہے، ضد میں آ گیا ہے، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، دوسرے کو تبلیغ کرو، آگے چلو آگے چلو۔ ایک انسان کے اوپر نہیں کھڑنا ہے۔ اگر جو سنتا ہی نہیں ہے، میرے پیارے رسول اللہ تعالیٰ قرآن کے فرماتے ہیں میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردے کو بھی نہیں سنا سکتے اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جو بہرا ہے منہ دوسری طرف کر کے چل دیتا ہے، وہ بہرا ہے، آپ اسے نہیں سنا سکتے ہیں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو نہیں سنتا، جو اتنا ڈھیٹ ہے، تو ہم نے اس سے ضد میں نہیں ڈالنا، کہیں وہ ہمارے سچے مالک کا انکار نہ کر دے، اتنا اس کو ضد میں نہیں لانا، اتنا اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ ہیں ایمان والے۔ جب
جاہل لوگوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، ان سے اعراض کر لیتے ہیں، وارث عن الجاہلین۔ آگے مالک فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ذرا ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم بھی اللہ کے آگے روتے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر قیام میں اور سجدے میں، رکوع میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ سورۃ طلاق میں مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ جو ایمان والے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنی راتیں سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ایک جگہ مالک فرماتے ہیں ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، یہ بہت کم سوتے ہیں، یہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ قیامت والے دن جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، مالک فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی ایک اور جگہ مالک فرماتے ہیں کہ ان کے نیکیاں جو ہوں گی، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کو اکٹھا کر کے راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا، جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ تو عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور صالح اعمال بھی کرنے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ جو سجدے اور قیام میں یہ کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں اور سجدے میں گرے پڑے ہیں، یہ دعائیں کیا کرتے ہیں وہ بھی مالک بتاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ایمان والے جو مومن ہیں، یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں، یہ ہے مومن، مالک نے بتا دیا کہ یہ ہے مومن۔ تو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا ہی تکلیف دینے والا ہے، بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی تکلیف دینے والا ہے۔ انسان اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ انسان کو تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، جب تک اسے نکالے نہیں اسے سکون نہیں آتا، اتنا انسان کمزور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان جھگڑالو ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کمزور ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ تو صبر کرنا ہے، ہمت پکڑنی ہے۔ مالک فرماتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، یہ جو دوزخ ہے یہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اسی لیے مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ہمسایوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کتنا برا حال ہوگا، انسان اور پتھروں سے وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو مالک فرماتے ہیں یہ ہیں ایمان والے۔ آگے کیا فرمایا 67 نمبر آیت میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اگر مال زیادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اگر کم ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، بے جا نہیں اڑاتے، فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، نہ اتنا زیادہ اڑا دیتے ہیں مال کو۔ اعتدال کے ساتھ یہ جو دین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ دین فرض کیا ہے، یہ دین بھی میانہ روی والا دین ہے، اعتدال والا دین ہے۔
ایک جگہ مالک فرماتے ہیں سورت بقرہ میں ہی، جب صحابہ کرام پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بتائیے ہم کون کون سا مال خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا قرآن مجید کے ذریعے، تو صحابہ کرام کو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا خرچ کرو، یعنی کہ بچوں کا خرچ بھی بچانا ہے جتنا ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اعتدال والا ہے، میانہ روی والا دین ہے، یہ نہیں ہے آگے فرمایا کہ دے دو پھر کہو نہیں دینا تھا تنگی آ گئی، یہ بات اگر نکل گئی منہ سے تو سارا ختم ہو گیا۔ تو مالک فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ یہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، ہر کام میانہ روی کے ساتھ کریں گے تو صحیح رہیں گے۔ ایک بندہ ہے وہ ایک دن تہجد پڑھ لے اور پھر فرض نماز بھی نہ پڑھے تو یہ غلط ہے نا۔ کامل مسلم وہ ہے جو عمل شروع کرے وہ مکمل موت کے وقت تک وہ جاری رکھے، وہ ہے کامل مسلم، اس کا یہ عمل کامل ہے۔ تو آگے مالک فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ بڑی بات بتائی مالک نے، اور یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، کسی کو مشکل اقصا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے، حصے دار نہیں بناتے۔ یہ شریک عربی کا لفظ ہے، ہر بندہ کہتا ہے چاہے جتنا بھی ان پڑھ کہتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا شریک اس کا مطلب کیا ہے، شریک عربی کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا، بتا دیا کہ شریک کا مطلب کیا ہے۔ اے ان پڑھ، اتنے تو ان پڑھ ہے تو تجھے بتاتا ہوں، مالک فرماتے میں بتاتا ہوں، جو تیرے نوکر ہیں، جو تیرے غلام ہیں، کیا یہ تیری وراثت میں حصے دار ہو سکتے ہیں؟ فوراً انسان کہتا ہے نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ تیری عزت میں حصے دار ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی انسان جتنا ان پڑھ ہے وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کر کے انسان کو سمجھایا۔ تو مالک فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، صرف ایک اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ اور یہ الہ جو لفظ ہے نا، اسی لیے مالک فرماتے ہیں سورت جاسیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہاں بھی وہی لفظ ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے؟ الہ وہ ہو سکتا ہے، رب وہ ہو سکتا ہے، الہ وہ ہو سکتا ہے جس کی بات مانی جائے، تو اللہ ہی الہ ہے، اسی کی بات ماننی چاہیے، اپنے دل کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب کی کوئی ایسا عالم ہے اس کی بات ماننی ہے تو قرآن کی روشنی میں، اگر وہ قرآن حکیم کے مطابق کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی بات ماننی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں اگلی بات، لا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، الا بالحق ولا یزنون، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جس جاندار کو اللہ نے مارنا حرام کر دیا ہے اس کو نہیں مارتے، مگر کیا، جو جائز طریقے سے شریعت کے مطابق، اس طرح مالک نے بتایا ہے کہ تم نے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص لینا چاہیے اچھے طریقے سے، جس طرح قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے شریعت کے مطابق بدلہ لیتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اگر بدلہ لینا بھی ہے تو مالک فرماتے ہیں اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے پر ظلم کیا گیا ہے، تم بھی اتنا بدلہ لو۔ اور آگے فرمایا اگر معاف کر دو تو یہ تمہارا بدلہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا خوش کر دوں گا قیامت والا دن کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم میری رضا کے لیے میرے بندوں کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ بدلہ لے سکتے ہو اتنا بدلہ لو، پھر آگے بتایا اگر معاف کر دو گے، یہ تو بہت ہمت کے کام ہیں، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اور آگے کیا بتایا، ولا یزنون، اور یہ بدکاری نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے۔ کتنا مہربان مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں بتایا کہ اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مردوں کو بھی کہا
عورتوں کو بھی حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا۔ تو جب پہلی سیڑھی اللہ نے ختم کر دی، جب آنکھ دیکھے گی نہیں تو بے حیائی نہیں ہوگی۔ کتنا مہربان مالک ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں ولا یزنون، یہ بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو بے حیائی کرے گا، یہ سارے کام کرے گا جو پچھلے کام گنوائے گئے ہیں، جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، بہت بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن کو دگنا عذاب ہوگا، دگنا عذاب۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، ان کو دگنا عذاب ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن ہوگا۔ ایک جگہ مالک فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی عذاب اصغر دیتے ہیں، جو عذاب اکبر ہے وہ قیامت والے دن ملے گا۔ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ ایک جگہ مالک فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری رکوع میں کہ ہم انہیں پکڑتے ہیں، ہم انہیں سال میں 1 یا 2 بار ضرور ان کے اوپر آفت بھیجتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، پھر بھی یہ عاجزی نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ انہیں سمجھانے کے لیے جس طرح ماں اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اگر وہ ڈھیٹ ہو جائے نہ مانے ماں کی بات، دھوپ میں جائے یا سردی ہو تو سردی سے باہر نکلے، بات نہ مانے تو ایک تھپڑ لگا دیتی ہے پیار سے، بھئی یہ بڑی مصیبت سے بچ جائے، بخار سے بچ جائے، دھوپ میں جا رہا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع لائیں، پلٹ آئیں۔ تو مالک فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان لوگوں کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت اور خواری سے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الا من تابا، جس نے توبہ کی، جس نے دل سے توبہ کر لی، جس نے مان لیا، بات کو قبول کر لیا، غلطی مان لی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی مان لی اور ابلیس شیطان ضد میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلطی ہو جانی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی نہ ہو تو پھر تو یہ فرشتہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان جو ہے یہ گناہ کا پتلا ہے، مگر غلطی کے اوپر اڑنا نہیں ہے، فوراً ہی توبہ کرنی ہے۔ الا من تابا، جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہمارے پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں مالک فرماتے ہیں الا من تابا، جس نے توبہ کی، جس نے اپنی غلطی مان لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، وہ عامل عملا صالحا، پھر اس کے بعد اس نے جو سابقہ جو گناہ کرتا تھا نا وہ چھوڑ دیے اور نیکیاں کرنی شروع کر دیں، صالح مال کرنے شروع کر دیے، تو مالک فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، ان کے گناہ ختم کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے، وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ ایک جگہ مالک فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ میری جو ایک صفت ہے وہ ساری صفتوں کے اوپر حاوی ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میری رحمت جوش میں ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرے بندو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ مالک فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ، چل کے نہیں آنا، دوڑ لگانی ہے اللہ کی بخش کی طرف، وسارعوا، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنت، دوڑ لگانی ہے۔ تو ہم تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی میں ایک اور جگہ کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں، یہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یہ راتوں کو کم سوتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں، سحری کے اوقات میں بھی معافی مانگتے ہیں، ہر وقت
معافیاں مانگتے ہیں۔ آگے مالک فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کے گناہوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ہماری رحمت تو بہت بڑی ہے، ان کی گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ اللہ کی جو ایک صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری صفت ساری صفتوں کے اوپر حاوی ہے، یہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اگر میں ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑوں تو انسان ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں، کئی گناہوں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کی آیت ہے۔ میرا بندہ ہے، کبھی سمجھ جائے گا۔ تو بندہ اتنا ڈھیٹ ہے۔ آگے کیا فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بخش بھی دیتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ جس طرح ایک شخص غلطی کرتا ہے اور دوسرا جس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اس کو بلائے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرے کہ جاؤ تجھے میں نے معاف کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخش بھی دیتا ہوں اور رحم بھی کرتا ہوں جب بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لگے جو اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، جھک جائے، تو مالک فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ یہ ہیں ایمان والے، ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ ہیں مومن۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ کیا ہم اس قرآن حکیم کے مطابق، یہ آیات کے مطابق ہمارا ایمان ہے؟ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پھر تو ہم مومن ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے میں موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے اچھے طریقے سے، بزرگانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کے بارے میں صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ تقوی ایسے ہے، ایک تو جنگل کی مثال بھی دی، کانٹے دار جنگل کی، ایک اور مثال ہے کہ جیسے گندا پانی ہے نا، اگر کوئی نمازی پرہیزی بندہ گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہیں میرے کپڑوں کے اوپر ڈھیٹیں نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح یہ اس کائنات میں بھی کفر و شرک، بے حیائی کی یہ جھاڑیاں ہیں، یہ کانٹے ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کفر و شرک و بے حیائی کے کانٹوں سے، ان جھاڑیوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے عاجزی سے یمشون علی الارض ہونا کی طرف، کہ آہستگی سے گزر جانا ہے، اچھے طریقے سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بزرگانہ طریقے سے گزر جانا ہے، زندگی گزارنی ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے موت آ جائے۔ نہ ہم آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، نہ بے حیائی دیکھیں گے، نہ پھنسیں گے، نہ ہم گناہوں میں پھنسیں گے۔ تو مالک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، کسی کی بات ایسے نہیں مانتے، دلیل مانگتے ہیں۔ قرآن حکیم کی کتنے واقعات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہدہد کہاں گیا، اگر ہدہد میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ لائے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تو جب وہ دلیل لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے، ان کی بات سنی۔ تو دلیل لینی ہے، دلیل کے ساتھ بات ماننی ہے، کسی کی ایسے نہیں ماننی، کسی کی بات ایسے نہیں مانی، اور قرآن حکیم کے اوپر اندھے اور بہرے کو نہیں گرنا، غور و فکر سے غور و فکر کرنا ہے، کسی کی بات ماننی ہے تو دلیل کے ساتھ۔ آگے مالک فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
اور یہ ہیں ایمان والے جو اپنے مالک سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اگر گھر میں حالات ٹھیک ہیں، گھر والے ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو گھر جنت بن جاتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ مالک فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے آرام ہے، سکون ہے، میں نے سکون بنایا ہے۔ جب ہمارے گھروں میں دین نہیں ہوگا، اللہ کا دین نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا، لڑائیاں جھگڑے فساد ہوں گے، سکون بے سکونی ہوگی۔ جب قرآن سے ہم دور ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا، ہماری گزران تنگ ہو جائے گی۔ مالک فرماتے ہیں کہ تمہاری میں گزران تنگ کر دوں گا اور تمہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، یہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جو مقتدی ہیں وہ بھی نیک ہوں، وہ پرہیزگار ہوں۔ کچھ مقتدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو امام صاحب کو بڑی سختی کرتے ہیں، جو ایسے فضول کہتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگر تم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو فلاں شخص ایسا ہے، تو ذرا دیکھو صحیح اس اشارے کی طرف، 3 انگلیاں تیری طرف آ رہی ہیں، تو اپنے آپ کو 3 دفعہ چیک کر۔ ادھر 1 دفعہ کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو 3 دفعہ چیک کر۔ جب 3 دفعہ چیک کرے گا تو تجھے فرصت ہی نہیں ہوگی اس کی طرف دیکھنے کی، اشارہ کرنے کی، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتے کرتے ہی مر جائے گا۔ تو مالک فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور یہ صفات کے لوگ ان کے صبر کے بدلے اور اونچے اونچے محل ہیں، اور فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔